سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کر رہا آیت کریمہ پر کچھ لفظ شائع کروں، ہم تمام حضرات مل کر آبائی نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا میں درود شریف دلانے چاہ رہے ہیں۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ۔ آباد اسے فرما ویراں ملے لوڑی، آباد اسے فرما ویراں ملے لوڑی، جلوے تیرے بس جائیں اے جلوہ جانانہ۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ گزشتہ جمعہ جو باتیں آپ نے سماعت کی اسے یاد رکھیں، اور آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے محبت تھی، کس درجے وہ عشق کرتے تھے، ان کی محبت کا، ان کے عشق کا کیا مقام تھا، صحابہ کس درجے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے،
خود اپنا احتساب کہ وہ صحابہ ہو کر اپنی طرز زندگی کو نبی کے سانچے میں ڈھالتے تھے، اور ہم عاشقان رسول ہو کر کس کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں؟ ہمارا سانچہ کیا ہے، ان کا سانچہ کیا ہے؟ ان کا عشق اور ہمارا عشق، آج دو عشقوں کو ترازو میں توڑنا ہے۔ ورنہ اگر صحابہ کا عشق رسول آپ نہیں دیکھیں گے تو نہیں پتا چلے گا کہ وہ کس درجے سے محبت کرتے ہیں، وہ کس حال تک محبت کرتے ہیں۔ کیا ہمارے محبت کا جو تقاضا ہے، ہماری جو محبتیں ہیں، ایسی ہی صحابہ کی محبت تھی؟ اسے کمپیئر کرنا، تبھی ہم کو پتا چلے گا کہ ہم کو کہاں تک محبت کرنا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے، بندے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، سب کا دعویٰ ہے، سب مکاتب فکر کا دعویٰ ہے، سنی ہو، دیوبندی ہو، قادیانی ہو، اہل حدیث ہو، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، بس تم میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ، سب اللہ کے کلام پر اللہ کے کلام پر ایمان کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی ایک آیت کا بھی انکار نہیں کرتے، کریں گے تو کافر، تو ایک زیر زبر کا بھی انکار نہیں ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا، قل، آپ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ایک چیز مزید ایڈ کر لو کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، تم میری اتباع کر لو، اتباع تم میری کرو، جس لمحہ، جس آن، جس سیکنڈ تم میری اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میری اتباع میں خدا کی رضا ہے، میری محبت، میری پیروی میں اللہ کی محبت ہے۔ تمہارے دعوے بعد، یہ پہلے بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اندر یہ باتیں ہوں گی، تمہارا یہ عزم، یہ خیال ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ اللہ اس لیے فرماتا ہے تم اگر دعویٰ کرتے ہو تو دلیل کے طور پر اپنے نبی کی محبت اور
رسول کی اتباع میں خدا کی اتباع ہے۔ اب ہمارا احتساب ان سے پہلے وہاں دیکھیں 1450 سال پہلے جو لوگ سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں ساتھ ساتھ تھے، ان کو دیکھیں گے کہ ان کا عشق، ان کی اتباع کیسی تھی۔ یہ عشق ہوتا ہے، عشق اتباع ہوتا ہے، عشق دلیل پوچھتا ہے۔ عشق جب بھی محبت کرو گے دلیل مانگی جاتی ہے، ادنا سی کمتر سے کمتر سے کمتر سے کمتر مثال۔ آج اگر کسی سے محبت کرو نا، کسی سے محبت کرو تو دلیل پوچھتی ہے کہ ہے تمہارے کو اگر محبت مجھ سے تو آپ یہ کیجیے ہمارے لیے۔ اگر ہمارے لیے محبت آپ کے دل میں ہے، اگر ہم سے محبت الفت کرتے ہیں، ہم سے عشق کرتے ہیں، تو آپ ایسا کیجیے کہ اوپر سے شراب لگا دیجیے، آپ اپنے انگلی کو کاٹ لیجیے، آپ اپنے ہاتھ کو کاٹ لیجیے، آپ اپنا کڈنی ہمیں دے دیجیے، آپ ہمارے آپ کی آنکھ ہمیں دے دیجیے۔ یہ محبت کا تقاضا، عشق مانگتی ہے وہ چیز۔ جب بھی عشق کرو گے معشوق سے مطالبہ ہوگا، امتحان کے طور پر، امتحان کے طور پر مطالبہ ہوگا۔ اللہ نے دیکھا قرآن کریم دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، محبت کرو گے تو ہم آزمائش میں ڈالیں گے تمہیں ضرور۔ وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ ضرور ضرور ضرور، کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نہیں ڈالیں گے، ضرور ڈالیں گے۔ یہ ادنا سی فانی محبت کرنے والے، فانی دنیا میں رہنے والے، جو فانی ہے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی قربانی پیش کرو۔ تو جو فانی ذات ہو وہ مطالبہ کرے تو جو باقی ذات ہے وہ مطالبہ نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی۔ رولز ہے، وہ رولز ہے، قانون ہے۔ محبت ہاتھ چھوٹنے سے محبت نہیں، مزار کو چھوٹنے سے صاحب مزار کی محبت نہیں ہے۔ گنبد خضرا کو دیکھ کر رونا یہ محبت کا تقاضا الگ معنی میں ہے، لیکن جو حقیقی معنی میں رب سے جو مطالبہ کرتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عملی طور سے اسے پیش کیا، عملی طور سے پیش کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت صحابہ نے کی، جب رسول سے محبت کی تو ظاہر میں وہ نبی سے محبت، حقیقت میں وہ خدا سے محبت ہے۔ جب محبت کی پوری دنیا جانتی ہے کہ بلال حبشی کا حال کیا ہوا تھا، محبت بلال نے کیا تھا۔ امیہ بن خلف کے پاس سے 52 ساری جگہ گھوم کر کے آئے، لیکن ایک پر فدا ہو گئے، مان لیا۔ اب رسول کی زبان سے سنا تھا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، سنا تھا، مان لیا تھا۔ اب ماننے کے بعد اس پر ثابت قدم۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرماتا ہے جب تم لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اس پر ثابت قدم جمتے رہو، جم کے رہ جاؤ۔ جب تم جم کے رہو گے، ثابت قدم رہو گے، اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوگا تمہیں۔ بلال حبشی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے تھے، رسول کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی زبان سے سنا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس پر ڈٹ گئے۔ امیہ بن خلف نے کہا غلام میرا کلمہ محبت کا پڑھتا ہے، بلال غلام میرا کلمہ محبت کا چھوڑ دے یہ کلمہ پڑھنا۔ کہا نہیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ پھر بلال حبشی کو
ہے کہا کہ وہاں پر ہماری جو بل بنتی ہے ہم وہاں 2 نمبر کا بل بناتے ہیں، 1 نمبر کا بل الگ ہوگا. ہر ایک اپنا اپنا ذائقہ رکھا ہے. جو بھی فرسٹ کوالٹی کا ہوگا وہ فرسٹ کوالٹی کو خریدے گا، کوالٹی کے حساب سے خریدتے ہوتا ہے نہیں ایسا. اب اس مالک حقیقی کا اقرار کیا تھا بلال نے، اور اس دور کا بلال وہ 1450 سال پہلے اور نبی سے سنا تھا. اب ذرا چکنا ہے، ذرا جانچنا ہے، جانچ پڑتال کر کے خریدنا ہے مال کو کہ پختہ ہے کہ کولا ہے. ناریل خریدنے والوں، ناریل خریدتے وقت تمہارے 12 روپے اور 15 روپے کا مال جب تم صرف کرتے ہو تو ناریل خریدتے وقت بھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ کولا ہے کہ پختہ ہے. ارے خدا وحدہ لا شریک جب بلال کو خریدا تھا تو ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو ٹھوک مار کے بلال کو دیکھا تھا کہ بلال واقعی ایمان کے لائق ہے، میری محبت کے لائق ہے یا نہیں ہے. بلال حبشی کو ریت پہ لے جایا گیا، گرم گرم ریت میں سلا دیا گیا. صرف کیا غلطی تھی؟ اللہ کو ایک مان لیا تھا، اللہ کو ایک مان لیا تھا. نبی کے دیوانے ہو گئے تھے. اب ان کی نگاہوں میں صرف ایک ہی ججتا ہے، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. بلال نے کہا اب میری آنکھوں میں ججتا نہیں کوئی، اگر کوئی ججتا ہے تو وہ محمد عربی ججتا ہے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. سرکار تمہارا روح زیبا نظر آئے. بلال حبشی کو ریت میں سلا دیا گیا. اللہ اکبر، کیسا بلال ہوگا گرم ریت میں. اب حدیث اٹھا کے میں نے بلال حبشی کو گرم ریت میں سلا دیا گیا تھا. دوپہر کی عرب کی گرمی، اللہ اکبر، عرب کی گرمی. اور ننگے پیر آج بھی نہ آپ چلے جاؤ عرب میں، ننگے پیر آپ پھر نہیں سکتے باہر روڈ پہ. جو لوگ غیر میں معلوم ہے کہ مکے کی گرمی، عرب کی گرمی کیا ہوتی ہے، آپ ریت پر چل نہیں سکتے، آپ پتھر پر دوپہر کے وقت پیر نہیں رہ سکتے، بھگوڑے آ جائیں گے آپ کو. صرف آپ اپنے کمرے تک دوڑ کے بھی جائیں گے تو آپ کے پیروں میں چھلے پڑ جائیں گے. یہ حال ہے. اب اس وقت 1450 سال پہلے وہ گرم ریت پر بلال کو سلا دیا جاتا. اللہ اکبر، صرف اتنا اکتفا نہیں سی پر نہیں بلکہ گرم گرم پتھر کو اوپر رکھ دیا جاتا تھا. بلال حبشی کے پیٹھ پر عورتوں سلا دیا جاتا، چیز سلا دیا جاتا، پیٹھ پر گرم گرم پتھر رکھ دیا جاتا. اللہ اکبر. بلال حبشی ایک ہی آواز نکالتے، رونے کی آواز نہیں، ایک ہی آواز آتی، ہو اللہ احد. وہ اللہ ایک ہے. ستایا جاتا. روایت میں آیا کہ بلال حبشی کے جسم سے پسینہ نہیں، چربی نکل جاتی بلال حبشی کی. پورا بدن زخم، پورا بدن زخم. آزمائش ہے. آج ایسی آزمائش تو ہم سے نہیں ہے نا، ایسی آزمائش آج نہیں ہے. وہ بلال حبشی کا حال کیا تھا؟ وہ محبت رسول ہے، وہ دعویٰ سچا تھا بلال کا. اور ہم آج مائک پہ بھی کہتے، بمان کے تو حل بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول کی غلام ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، عاشق رسول ہے. لیکن ہمارا حال بلال حبشی کے قدموں سے اڑتے ہوئے دھول کی برابر کی ہماری محبت نہیں. بلال حبشی کو اس طریقے سے شام ہو جاتی، بلال کو گھر لے جاتے، صبح ہوتی پھر لے کر کے آتے. اور بلال حبشی دن کے وقت میں جب ریت کی طرف لے جانا ہوتا تو نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں پتھر دیا جاتا تھا کہ بلال کو مار
بلال حبشی کو اس طریقے سے سزائیں دیتے دیتے مدت گزر گئی. اب صدیق اکبر اور حانی کی حضرت بلال حبشی کے پاس میں آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بلال اتنی زیادہ تکلیف سہتے ہو، کم سے کم جب تم کو عذاب دینا، جب تم کو یہ سزائیں دینا چاہتے ہیں اس وقت تم خاموش رہ جاؤ، زبان کو تو بند کر لو. بلال حبشی کہتے ہیں ابو بکر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جب کہتے ہیں نا تو مجھے پتا نہیں چلتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے. ارے خدا کی قسم جب یہ لوگ تکلیف دیتے ہیں تو اس وقت جب مجھے چیخ نکلتی ہے تو خدا کا مجھے دیدار ہوتا ہے. جب خدا کا دیدار ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے مجھے پوچھا جاتا ہے، اللہ پوچھتا ہے بلال تیرا حال کیا ہے؟ میری یہ تکلیف نہیں ہے. جب محبوب سامنے ہوتا ہے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے. ابو بکر اللہ مجھ سے سوال پوچھ، اللہ مجھ سے پوچھتا بلال تیری حالت کیا ہے، تیری طبیعت کیسی ہے؟ وہ خالق کائنات جب مجھ سے سوال کرے تو مجھے تکلیف تو ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ محبوب سامنے ہوتا ہے. وہ بلال کہنا جو بیٹا بلال، وہ بھی محبت کا دعویٰ کرنے والا. ہم تو زیادہ بولتے ہیں لیکن وہ کم بولتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے. بلال حبشی کو ایک دن خیال آیا، امیہ بن خلف ایک دن خیال آیا کہ بلال حبشی کو کیا کیا جائے، بیکار ہو گیا. ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. امیہ بن خلف سے کہتے ہیں امیہ بلال کو تم بھیج دو گے؟ ابو بکر میں تو تم کو مکہ میں سب سے ہوشیار سمجھتا تھا، بڑے تم زبردست تعلیم ہو مکہ کے، اچھے سمجھدار ہو، اور بلال جیسے بیکار کو خریدنے کی بات کرتے ہو. بلال تو بیکار ہے، اس کو بھی کوئی قیمت ہے بلال کی، بلال کی بھی کوئی قیمت ہے. ابو بکر نے کہا امیہ بن خلف آج سے پہلے میں تجھے مکے کا سب سے اچھا دانشمند سمجھتا تھا، میں بہت ہوشیار سمجھتا تھا امیہ بن خلف تجھے، لیکن آج پتا چل چکا کہ اول درجے کا احمق تو ہے. اور ایک بلال جیسا شخص اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر امیہ بن خلف اللہ تعالیٰ مجھے پوری دنیا کی دولت دیتا اور بلال کے بدلے میں پوچھتا تو میں تمام دولت بلال کے بدلے دے دیتا تجھے. بلال جیسی چیز کو تو نے کیا سمجھ لیا ہے؟ امیہ بن خلف کہا ٹھیک ہے جو بھی دینا ہے دے کے لے جاؤ. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی دے دیا. حضرت بلال حبشی کو سلا کرایا. ابھی تک کوئی نہیں ہے بلال حبشی کا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، سب کچھ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابھی بھی غلامی میں گھر کا سودا لانا، گھر کے سامان لانا، نبی کی خدمت کرنا سب بلال کے حوالے ہے. کیسا مقام پایا بلال حبشی. اور یہی محبت آگے چل کر کے کیا بتلائی. آپ نے دیکھا ایک وقت وہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی سے فرمایا تھا بلال آزاد دو. کہا یا رسول اللہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے. ارے کعبے کی چھت پہ کوئی چڑھ کے آزاد دیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کبھی کوئی تعلیم آپ کو ملی کہ کوئی کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے آزاد دے؟ وہ ایک اکیلا، وہ ایک عاشق رسول تھا بلال حبشی جو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا. کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا ہے. اللہ اکبر. اب کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلہ، عشق کا صلہ یہ ہے کہ بلال سے کہہ رہے بلال آزاد ہو یا رسول اللہ. میں تو اپنے بیٹے کی طرف ادھر ہوتا تو ادھر دیتا، ادھر ہوتا تو ادھر دیتا، ادھر ہوتا تو ادھر کعبے کی طرف چہرہ کر کے دیتا. آج تو کعبے کی چھت پہ، کعبے کی چھت پہ ہو یا رسول اللہ آسان کدھر کو دوں، کدھر رخ کروں اپنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا بلال سوچتا کیا ہے، میری طرف رخ کر کے آزاد. بلال سوچنا کیا ہے، سوچنا کیا ہے؟ ارے
शाहू काबे की तरफ, सारे अहताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अहताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। अब आइए, ये हो गया बिलाल हबशी की मोहब्बत, इनकी एक नहीं रास्ता बिलाल हबशी, बेपना इश्क़ रसूल की दास्तान है, मोहब्बत रसूल है, इनकी बेपना मोहब्बत रसूल। और बिलाल हबशी की मोहब्बत आपने गालिबन सुना होगा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात ज़ाहिरी हो गई, सहाबा दीवाने हो गए, इसलिए के चेहरे पाक नजर नहीं आते, रुखे पाक रोजाना सहाबा का मामूल था। अल्लाहु अकबर, आप उठाइए ना बुखारी जी, उठाइए मुस्लिम शरीफ उठाइए, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बाद का हाल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते, नमाज अदा करने के बाद सीधी जानी मुड़ के बैठ जाते थे, नमाज फर्ज के बाद सीधी जानी मुड़ के बैठ जाते। तो सहाबा का अमल जो होता था ना, तो अक्सर सहाबा कोशिश करते कि सीधी जानी पे बैठते, नमाज सीधी जानी में पढ़ते। क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा रोज़े मुस्तफा को देखना इन लोगों को नसीब होता था, इधर की जानी वालों को, इसलिए सहाबा उधर को बैठा करते। अब बिलाल हबशी तो चले गए, मुल्क छोड़ दिए, सरकार नजर नहीं आते, अब मैं यार उनका तो बेकार, सरकार मुझे नजर नहीं आती। पहले तो देखा सहा नहीं गया बिलाल हबशी को, छोड़ करके उनके तरफ चले गए, शाम चले गए। अब एक लंबी दास्तान इंशाअल्लाह ताला फिर भी सुनाता हूं उस दास्तान को। फिर आगे में, ये तो सहाबी थे, सहाबियात का अकीदा कैसा था, सहाबियात की मोहब्बत कैसी थी। हम लोग कहते हैं हमारे माँ बाप कुर्बान हैं, हम सिर्फ कहते हैं हमारे माँ बाप पर कुर्बान, सहाबा भी कहते थे फिदा का उम्मी अबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते कहते अमल भी वैसे करते थे। सहाबी मर्द, सहाबिया औरतें, सहाबियात, उनका तर्ज़ अमल क्या था। ग़ज़वा-ए उहद का मामला, ग़ज़वा-ए उहद में शैतान ने ग़ज़वा उड़ा दी। ग़ज़वा कहते हैं जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स नफीस जंग के लिए खुद तशरीफ से ले जाते थे, इस जंग में उसको कहते हैं ग़ज़वा। ग़ज़वा ग़ज़वा जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु खुद नफ्स नफीस, कुछ जगह ऐसी होती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हैदर करार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी को सिपह सालार बना के भेज दिया करते थे। लेकिन ग़ज़वा-ए उहद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नफ्स नफीस तशरीफ ले गए। आज भी वो उहद का पहाड़ मौजूद है। आप मदीने जाएंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उस पहाड़ का दीदार आज भी एक आशिक को आप देख सकते हैं, एक आशिक को अभी भी देख सकते हैं। आप मदीने जाएंगे तो ज़िंदा ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद मुझसे उहद के पहाड़ पर खड़े थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद के पहाड़ से मैं मोहब्बत करता हूँ, उहद का पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। ये मेरा आशिक है, मैं इसका आशिक। आज भी जाओ ना, उहद का पहाड़ मदीने में है, ज़ियारतें कराई जाती हैं, ज़ियारतें आज भी होती हैं। उहद पहाड़ को देखिए, उस जगह उहद में शैतान ने अफवाह उड़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अब ये आग की तरह फैलते 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 उहद से मदीना शिफ्ट हो गया। मदीने में जब लोगों ने सुना, घरों से सब लोग बेताबाना निकल पड़े, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, शहीद हो गए। बाप, बेटी, माँ, बेटे, छोटे बच्चे, बूढ़े, बूढ़िया सब
جب افواہ آئی تھی نا مدینے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، شہید کر دیا گیا، دوڑ رہی ہیں احد کا میدان آ گیا ہے، دوڑ رہی ہیں، ایک صحابی ملے، کہا رک جا اے بی بی، رک جا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، جن کے وقت مارا گیا، کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، دوڑ رہی ہے، آگے دوڑ رہی ہے، اتنے میں ایک اور شخص ملے صحابی، اور نے کہا اے بی بی سن لے، تیرا شوہر شہید کر دیا گیا، کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور آگے بڑھ رہی، ایک شخص نے کہا تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا، کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو صرف یہ سن رہی تھی کہ رسول وفات کر گئے، میں صرف رسول کو دیکھنے کی خاطر وہاں کے میدان میں آئی ہوں، نہ میرے بیٹے سے مجھے کوئی واسطہ ہے، اگر میرے شوہر سے کوئی واسطہ نہیں، نہ میرے باپ سے کوئی واسطہ ہے، اگر یہ لوگ میرے نبی پر فدا ہو گئے، شہید ہو گئے، تو میری خوش قسمتی ہے، میں تو اس نبی کو دیکھنا چاہتی ہوں، ہے کوئی مجھے نبی تک لے جائے۔ وہ صحابیہ دوڑتی ہے، زارو قطار لوگوں تک جا رہی ہے وہاں کے میدان میں، ایک صحابی کو ملتی کہا خدا کے واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار کرا دے، اب وہ عاشقہ رسول کی اسے لے جاتے ہیں صحابی، لے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پاک میں دکھاتے ہیں، رسول سلامت ہے، اب کہتی ہے بس آپ سلامت تو یا رسول اللہ میری ساری کائنات ہے، یا رسول اللہ میری ساری کائنات تو آپ ہے، اگر آپ سلامت تو میں سلامت ہوں۔ ہمارا ان کا دونوں کا محبت کا لیول چیک کیجیے کہ وہ محبت کیسے کرتے تھے اور ہماری محبت کیسے، میری یا آپ کی سب کی محبت کا تقاضا، وہ لوگ صرف کہتے تک نہیں تھے صرف کہ ہم فدا کروں گے واقعی میرے ماں باپ پر قربان یا رسول اللہ، نہیں، عمل کر کے بتا دیتے، فدا کرتے تھے۔ یاد ہے آپ کو کہ مائیں اپنے بچوں کو دین کے میدان میں بیٹھتی تھی اور کہتی کہ بیٹا محمد عربی پر اگر تو فدا نہ ہو تو قیامت کے دن میں تیرا تو معاف نہیں کروں گی۔ بچوں کو پالنے سے بڑا کرتے، جلدی جلدی بڑا کرتے بچوں کو پال کرتے صرف محمد عربی کو فدا کرنے کے لیے۔ ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہماری محبت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ ہے، غالباً جنگ تبوک، جنگ احد تھا یا پھر جنگ بدر کا معاملہ تھا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کٹے پڑے ہوئے ہیں، آہ آہ کی آواز آ رہی ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی اس بیمار کے پاس پہنچتی ہیں، دیکھا کہ آواز کچھ جملے زبان سے نکل رہے ہیں، پورا بدن زخمی ہو گیا ہے، کچھ سڑ سے باقی ہے اس صحابی کو، خاتون جنت قریب جا کے سنتی آواز تو آواز آتی ہے کہ کوئی ہے تو محمد عربی کا مجھے دیدار کرا دے، کوئی محمد عربی کا مجھے دیدار کرا دے، کیا میرے آقا سے کہہ دے کہ ان کا غلام دنیا سے جا رہا ہے، وہ جس کے لیے کہتا ہے وہ جا رہا ہے دنیا سے، اس محمد عربی کو سنا دے۔ خاتون جنت دوڑتی ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ میں عاشق تعریف والی سے روپوش ہونے والا ہے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا تھا نبی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں صحابی کی طرف، دوڑتے ہوئے آپ نے اس کی چند سانسیں باقی ہیں، آخری سانسیں باقی ہیں صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرانے کھڑے، وہ صحابی کی آنکھیں کھلتی نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے میرے عاشق نے تیرے سرانے کا اٹھا ہے، کیا خوش نصیب صحابی تھے ہوں گے وہ، سر پانی میں ہم سوچتے ہیں کہ سر پانی کو تشریف لے آئے، سرکار کو تشریف لانے میں اس صحابی
وہ صحابی محبت کرنے والے تھے، حقیقی محبت کرنے والے وہ لوگ تھے، اور ہمارا حساب کرو نا، ہمارا انتظار کرو. وہ لوگ پوری زندگی نبی کی محبت میں کھپا دیے، پوری طرح زندگی نبی کے نمونے پر اپنی زندگی کو گزارا انہوں نے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے محبت کے صرف نعرے ہیں، عمل تو ہے نہیں ہمارے پاس. محبت کرتے تھے، صحابی دوڑ کے آئے، دعویٰ صرف نہیں تھا صحابی کو، دلیل تھی ان کے پاس میں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ جان تو جان قربان، آج ہمارے نمازوں کے حلالے پڑ گئے، 5 وقت کی ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی. ہماری محبت کے دعوے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ ہمارے دعوے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ جھوٹے ہو سکتے ہیں، جھوٹے ہیں ہمارے دعوے. ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی. کیا محبت کی دلیل ہم پیش کریں گے؟ بتائیے. ہمارے عمل، ہمارا کیریکٹر، ہمارا جاگنا، ہمارا گھومنا، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہماری خلوت، ہماری جلوت، اس تمام کو رکھ کر کے اگر کہا جائے تو یہی کہا جائے کہ یہ عاشق رسول کا دین ہے. نہ گفتار عاشق رسول کی نظر آتی ہے، نہ کردار عاشق رسول کا ہے، نہ چہرہ عاشق رسول کا ہے، نہ حلیہ عاشق رسول کا ہے، نہ گھر جیسا ماحول عاشق رسول کا ہے. کچھ بھی ہمارا عاشق رسول جیسا نہیں. بس ایک ہی اعلان، ہم نبی کے چاہنے والے. جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے. ایک کبھی ہم سے نہ ہوگا کہ ہم رسول اللہ کا جاو جلال دیں گے. یہ ہمارے دعوے جھوٹے ہمارے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی کے تھا، صحابہ دوڑ کے ان پانیوں کو لے کر اپنے چہروں پہ ملتے تھے. تھوکتے نا صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے، صحابہ اپنے ہاتھ کو دیتے، چہرے پہ مل لیتے. یہ محبت تھی. ناخن پاک تلاش لے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اسے اٹھا کے رکھ لیتے. صحابہ اپنے وارثین کو کہتے کہ جب میرا پردہ ہو جائے، جب مجھے کفن دیا جائے، کفن دینے سے پہلے میری زبان کو کھول کر نبی کے ناخن پاک کو رکھ کے بند کر دیتے. اتنا کچھ کر کے صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی عمل نہیں ہے، قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر خدا کی بارگاہ میں پوچھے تو میں ناخن پاک کو، رسول کے ناخن پاک کو پیش کر کے اللہ سے کہوں گا مولا صرف ایک ہی میرے پاس ہے. دعا کر کے نہ ہمارے پاس منہ مبارک ہے، نہ ہمارے پاس تراشا ہوا ناخن ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ ہمارے پاس جوبہ مبارک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم پیش کریں گے؟ بتاؤ. نہ ہمارے پاس اعمال ہے کہ اعمال پیش کریں. تو یہ کی بات ہے، اگر آخری عاشق رسول میں عہد کرو آج کے بعد سے، آج طے کرو کہ صحابہ نے محبت کی یاد رکھو. صحابہ کا عشق دیکھ کر کے جانوروں نے سیکھ لیا تھا عشق کرنا. جانور نبی پاک
نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، معاشرے میں رہنا، کیا معاشرے میں رہنا ہے؟ قیامت نہیں ہے ہمیں، خبر کا معاشرہ نہیں ہے ہمارے پاس، حشر کا معاشرہ نہیں ہے، کون سی خبر میں تمہارا معاشرہ لا کر تمہیں سپورٹ کر دے گا؟ کون سی سوسائٹی تمہارے خبر میں آئے گی؟ آج سوسائٹی چاہیے، آج ماحول کے ساتھ چلنا، ماحول کے ساتھ چلنا، ماحول خبر میں آئے نا تمہارے، خدا کی قسم نبی کی محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں آئے گی خبر میں۔ آسمان ہے، مر کے دیکھو پھر آسمان کے بعد مرو پہلے، پتا چلے گا کہ سوسائٹی تمہاری آئے گی کہ تمہارے ساس گھر والے آئیں گے کہ تمہارے ماں کے گھر والے آئیں گے، تمہارے باپ کے گھر والے کون آئیں گے خبر میں۔ ارے اکلوتے بیٹے کو جب ماں حشر کے میدان میں کہتے بیٹا آج میں خود نفسی کے عالم میں پڑی ہوں، بیٹا میں کچھ نہیں دے سکتی، اکلوتا بیٹا ہے، اس کو ماں کہہ رہی ہے یاد رکھو ایسے میں کوئی کام آتا ہے تو وہ ہمارا آقا کام آتا ہے۔ جب ماں ایک لوٹے کو بھولے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کام آنے والے، اتباع اس کی کرو، کلمہ ہم نبی کا پڑھے اور اتباع ہم انگریزوں کی کرتے ہیں، شرم نہیں آتی، بائیکاٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان لوگوں کو، بائیکاٹ، تمہارے چہرے بائیکاٹ نہیں کرتے، تمہارے سر بائیکاٹ نہیں کرتے، تمہارا لباس کو بائیکاٹ نہیں کرتا، تمہارے چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ ان کا سب سے بڑا بائیکاٹ ہے کہ تم اپنے چہرے پر داڑھیاں سجا لو، نبی کی محبت میں آؤ، جیو نبی کی محبت میں، عشق رسول میں جیو، اور نبی کی محبت میں آ کر کے نمازیں پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر تم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا تو تم تمہارے میں اپنے دعوے میں چھوٹے ہو، تم نے کچھ بھی نبی کا خیال نہیں کیا، کفر منکر، یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں آگ سے کم وقت کا ایمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھانے کو بھی احسان لیا، آقا کا کلمہ اور چہرہ ہمارا انگریزوں جیسا، کلمہ نبی کا جان سے مان دے گے، کوئی میرے نبی کے گستاخی کرے تو مان دیں گے، ارے تم تو بڑے گستاخ کرے پھر رہے ہو، ارے قانون بنانے والے کو ماننے کی دھمکی، اس کے لیے ہم جو ہے جلوس جلسہ نکالے، ارے تم تو اپنے ہاتھ کو دیکھو گے اس کا قانون وہ تو بنا رہا ہے، تم تو نبی کی اخلاق پر تم نے دھکا پہنچایا ہے، نبی کی سنت پر تم نے مذاق اڑایا ہے۔ مسلمان کے کردار اور کیریکٹر سے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی کوئی بھوت دیکھ لے تو کہہ دے کہ یہ اندھیرے میں جانے والا بھی ایک مسلمان عاشق رسول جا رہا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں تو سلام کرنے میں ہم کو ڈاؤٹ پتا کہ ہم اس کو سلام کریں کہ نہیں کریں، بہت پکا عاشق رسول، بہت پکا کٹر ٹناٹن، دیکھیں تو چہرے میں رسول کی سنت نہیں، لباس نہیں، یہ نہیں، اور انگریزوں جیسی بال کی اسٹائل، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، یہ نہیں، وہ نہیں، قرآن کو کبھی کھول کے دیکھا نہیں، مسجد کی دہلیز کو آتا نہیں ہے، اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتا، وہ پھر بھی ٹناٹن سنی، ٹناٹن معاشق رسول، ایسا سب نہیں ہو سکتا۔ عشق رسول میں انشاءاللہ عاشق رسول ہیں تو ہم سجائیں گے اپنے چہروں کو انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو چھوڑو، یہودیوں کے خلاف کرو، مجھے پسند کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہودیوں کی، عیسائیوں کی خلاف کرو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے برخلاف ہم داڑھیوں کو بڑھاتے، سرکار کی سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عشق کا تقاضا ہے کہ تم ایک عاشق کو میں محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے، لیکن رسول کی سنت کے خلاف ورزی حجاب شاہ میں لا کے اس داڑھی کو، سنت رسول کو خروش خراش کے بلا دیتا، گندی نالی میں بہا دیتا، بلانے کے بعد خیال نہیں آتا اس وقت میں کہ عاشق رسول ہوں،
آج کہ میں داڑھی اڑا رہا ہوں کسی کے دل کو چھین لے رہا ہوں. مرزا خطیب نے اشعار میں شاعری میں کہا, مرزا خطیب حکایت میں داڑھی صاف کر رہا ہوں, میں کسی کے دل کو چھین لے رہا ہوں. یمن سے آئے ہوئے عاشق رسول نے کہا مرزا خطیب سن لے کہ تو داڑھی نہیں بڑھا رہا ہے بلکہ تو رسول کے دل کو چھین رہا ہے. عاشق اور نبی کے دل کو چھیننے کا واقعہ پیش آ رہا ہے تجھ سے. یاد رکھو داڑھی جس کو نہیں ہے اس کو کوٹ میں کھڑانے کی اجازت نہیں ہے, اس کی گواہی معتبر نہیں. اگر وہ چاند کی گواہی دے اس کی گواہی قبول نہیں ہے. وہ کسی کیس میں اس کو نہیں لا سکتے, اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں مولد فاسد, اعلانیہ طور پر فسق کرنے والا, اس کی گواہی اسلام میں معتبر نہیں ہے. جتنے لوگ داڑھی شیو کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کے گھر میں رسول کی محبت کے تقاضے کے طور پر کہہ رہا ہوں تمہاری گواہی قبول نہیں ہے اسلام میں. چاند کی گواہی تم دو, مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کے اندر تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی اسلام میں, اس لیے کہ تم فاسق مولد, اعلانیہ طور پر رسول کی سنت کو تراشنے والا فاسق مولد, اس کی گواہی اسلام میں قبول نہیں کی جائے گی. تو اب تم فیصلہ کر لو کہ اب تو داڑھی رکھنا ہے یا اڑانا ہے. اب تمہارے حوالے کہ تم داڑھی رکھتے ہو کہ داڑھی اڑاتے ہو. اب تم کو سمجھ میں آئے گی مرنے کے ٹائم پر کون آئے گا, وہ تمہارے انگریز کی اولاد آئیں گے یا نبی آخر الزمان قبر پر تشریف لائیں گے. تمہارے سنے والی کون آئے گا, تمہیں مرنے کے ٹائم پتا چلے گا, مرنے کے بعد خبر میں پتا چلے گا, خبر سے مرنے کے بعد حشر میں پتا چلے گا کون تمہارا مونس و غفار ہے, یہودی و نصرانی ہے یا پھر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے لیے میری آخری آپ سے ریکویسٹ اپیل گزارش ہے کہ عشق کے تقاضے پورے کیجیے. عشق کا دعویٰ کرنے والے عشق کے تقاضے پورے کیجیے, کریں گے نا انشاءاللہ. کچھ نہیں ہوگا, تمہاری بیوی تمہیں طلاق دے کے خدا دے کے نہیں جائے گی, یاد رکھ لو. چلی گئی تو چلی گئی, مارو پھاڑ سے اسے نکالو. ارے تو رسول کی داڑھی سے محبت نہ کرے تو تمہاری بیوی حلال ہے تمہارے لیے. یاد رکھو اس بات کو لکھ کے رکھو, جو تمہاری داڑھی سے محبت نہیں کرتی وہ بیوی کے ساتھ سونا جائز نہیں. ارے جو رسول کی گستاخ ہو, جو رسول کی سنت کو پامال کرے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. وہ بیوی اس کے ساتھ نہیں, رسول کی سنتوں پہ دھجیاں اڑائی, اس کے ساتھ ہماری اس سے اولاد ہوگی تو اس کے پیٹ میں اولاد ہوگی تو کیسی اولاد ہوگی, وہ بھی کسی یہود نصرانی کی طرح اولاد ہوگی. ایسے کوٹ میں ہونا بھی نہیں اولاد. جو رسول کی سنتوں کو پامال کرنے والی عورت ہو اس کے پیٹ میں ہماری اولاد نہیں پلے گی انشاءاللہ. ڈر کے بولتے تھے وہ 4-5 بولتے, پھر بھی عاشق رسول نے کہا انشاءاللہ. کیا ڈر ہے, رسول ہیں ہمارے. انشاءاللہ یہ دنیا کچھ نہیں کرنے والی. انشاءاللہ وقت کا